السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا پورا نام سیدہ رملہ بنت ابی سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھی۔ ازواج مطہرات میں خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب تھی۔ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حق مہر پانے والی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے دور پردیس میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح حبشہ میں وقوع پذیر ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور سیدہ رملہ بنت ابی سفیان حبشہ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے حکمران نجاشی نے سیدہ رملہ بنت ابو سفیان کو 400 دینار حق مہر ادا کیا، اور نجاشی نے سیدہ رملہ بنت سفیان کو بہت سی چیزیں جہیز میں دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اس بات کا مستحق ہے کہ کون اس کا بندہ بنے اور کون ایسا ہے جو اس کا بندہ بننے کا مستحق نہیں۔ بندگی کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جس کے برابر کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں۔ سیدہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں جو مشرک تھا اور طویل عرصے تک وہ حالت شرک میں رہا، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔ اس نے سیدہ ام حبیبہ کو پسند کر لیا، وہ مومنہ بن کر ام المؤمنین ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ابو سفیان قریش کے سرداروں میں سے ایک نمایاں سردار تھا۔ اسے کبھی اپنے دل میں لمحہ بھر کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کی راجدھانی میں کوئی اس کے حکم کی مخالفت کرنے کی جرأت کر سکتا ہے یا اس کی حکمرانی کے دائرے سے نکل سکتا ہے، لیکن اس کی بیٹی رملہ کہ جس کی کنیت ام حبیبہ تھی، اللہ نے اسلام کے لیے اس کے سینے میں انشراح پیدا کر دیا۔ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں دعوت حق قبول کی اور مسلمان ہو گئی اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور بتوں کو پھینک دیا۔ ابو سفیان نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی بیٹی اور داماد کو آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لے آئے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ ایمان جب دلوں کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی ایمان کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے اور اس کی جڑیں گہری ہو جاتی ہیں۔ جب قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی اور اس کے خاوند کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے میں ناکام ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی بیٹی اور اس کے خاوند پر ناراض ہے، تو قریش نے ان دونوں کو اذیت پہنچانے، انہیں تنگ کرنے اور ان کا گلا گھونٹنے کی جرأت کی۔ یہ تنگی محض ان دونوں کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ تمام کمزور مسلمان اس چکی میں پس رہے تھے۔ مشرکین نے یہ طے کر لیا تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت الہی کا کام اعلانیہ شروع کر دیا اور قوم کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی گمراہی کی وارث بنی ہوئی ہے، تو مکہ معظمہ میں غیظ و غضب کے چشمے پھوٹ پڑے۔ مکی عوام مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے پاؤں تلے سے زمین لرزنے لگی۔ مسلمانوں کے خون، مال اور عزتیں حرم میں بھی محفوظ نہ رہیں، ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا گیا۔ ان ساری ریشہ دمانیوں کا مقصد مسلمانوں کو رسوا کرنا تھا اور ان کی معنوی طاقت کو پامال کرنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جان نثار صحابہ کرام کے بارے میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اب انہیں دینی اعتبار سے فتنے میں مبتلا کرنے کا خطرہ ہے، تو انہوں نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ سیدہ ام حبیبہ اور ان کا خاوند بھی ان مہاجرین کے قافلے میں شریک تھے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سفر ہجرت اختیار کیا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ قریش کی پکڑ دکڑ دینی اعتبار سے ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو سرزمین حبشہ میں امن اور اطمینان حاصل ہے اور انہیں گھر بھی مل گئے ہیں اور قرار بھی نصیب آ گیا ہے، تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف اپنے 2 مضبوط نمائندے بھیجے تاکہ نجاشی اپنے ہاں پناہ لینے والوں کو واپس لوٹا دے اور قریش انہیں نیا دین قبول کرنے کا مزہ چکھا سکے اور انہیں ان گھروں سے نکال لائیں جہاں انہیں امن و سکون میسر آ چکا تھا۔ قریش نے عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن العاص کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔
कुरैश ने नजाशी और मजहबी रहनुमाओं के लिए कीमती तहाइफ भी रवाना किए। कुरैश के दोनों नुमाइंदे हबशा के हुक्मरान नजाशी के पास गए और इनसे कहने लगे, बादशाह सलामत, आपके मुल्क में हमारे चंद सर फिरे अहमक नौजवान आ दाखिल हुए हैं, जिन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया और वो आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए। उन्होंने एक नया दीन इख्तियार किया है जिसको ना हम जानते हैं और ना आप। हमें इनकी कौम के सरदारों, उनके वालिदैन, चचों और कबीला के सरकर्दा लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाकर आपकी खिदमत में भेजा है, ताकि आप इन लोगों को वापस इनके पास भेज दें। वो खुद इनकी निगहदाश्त करेंगे और खुद इन्हें मुनासिब सजा देंगे। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अब्दुल्ला बिन रबी और उम्र बिन आस की हर मुमकिन कोशिश ये थी कि नजाशी इनकी बात गौर से सुने और वो फिर इनकी गुफ्तगू से मुतासिर भी हो। मजहबी पेशवाओं ने भी इस बात की भरपूर तईद करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों बिल्कुल ठीक कहते हैं। वाकई इनकी कौम ज़्यादा बेहतर अंदाज में इनकी निगहदाश्त कर सकती है। वो इनकी कमज़ोरियों से बाखूबी वाकिफ़ है। आप इन्हें इन नुमाइंदों के सुपुर्द कर दें, ये इन्हें अपने हमरा अपने मुल्क और अपनी कौम के पास ले जाएं। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये भी बयान करती हैं कि हबशा का हुक्मरान नजाशी ये सुनकर गजबनाक हो गया। फिर इसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इन्हें इन नुमाइंदों के सुपुर्द नहीं करूंगा। इन लोगों ने मेरे पास आकर पनाह मांगी है और मेरे मुल्क में फरोकश हुए हैं। उन्होंने सबको छोड़कर मुझे पसंद किया है। मैं पहले इन सबको अपने पास बुलाऊंगा, इनसे दरियाफ्त करूंगा ये दोनों जो कुछ कह रहे हैं इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। अगर मामला ऐसा ही हुआ जिस तरह ये दोनों कह रहे हैं तो मैं इन्हें इन दोनों के सुपुर्द कर दूंगा और इनको इनकी कौम के पास वापस कर दूंगा। अगर बात इसके बरक्स हुई तो मैं इनकी हिफाजत करूंगा और इनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आऊंगा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नजाशी ने मुसलमानों को अपने दरबार में आने के लिए पैगाम भेजा। जब मुसलमानों के पास नजाशी का कासिद आया तो वो इकट्ठे हुए, फिर एक दूसरे से मशवरा किया कि तुम नजाशी के पास जाओगे तो इसे क्या कहोगे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम वही कुछ कहेंगे जिसका हमें इल्म है। हम सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम हर सूरत में वही कुछ कहेंगे जिसका हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है। जब मुसलमान नजाशी के दरबार में हाजिर हुए तो नजाशी ने अपने मजहबी पेशवाओं को बुलाया। उन्होंने अपने आगे अपने मजहबी सहीफे खोल लिए। नजाशी ने मुसलमानों से पूछा, ये कौन सा दीन तुमने इख्तियार किया है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम से अलग थलग हो गए हो? तुम मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए हो और ना तुमने इन अक़वाम में से किसी कौम का दीन इख्तियार किया है। सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि इस मौका पर सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुसलमानों की नुमाइंदगी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए फरमाया, बादशाह सलामत, हम एक जाहिल कौम थे, हम बुतों के पुजारी थे, हम मुर्दार खाते थे, बेहयाई और फहाशी के मुर्तकिब थे, हम रिश्तों को बेपरवाही से तोड़ दिया करते थे, पड़ोसी के हकूक़ को हमने भुला दिया था, हमारा ताकतवर कमज़ोर को हड़प कर जाता था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ने हमारे पास हम में से एक रसूल भेजा कि जिसने खानदान, सदाकत, अमानत और पाकदामनी को हम जानते थे। इसने हमें अल्लाह की दावत दी ताकि हम इसे एक माने, इसकी तौहीद के कायल हो जाएं, इसकी इबादत करें। जिन पत्थरों और बुतों की हम और हमारे बाप दादा पूजा करते थे इससे दस्तबरदार हो जाएं। इसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, सलाह रहमी करने, पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक से पेश आने, महारम से रुक जाने, खून बहाने से बाज रहने का हुक्म दिया। इसने हमें फहाशी और बेहयाई के कामों, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से मना किया। इसने हमें हुक्म दिया कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएं और हमें नमाज और ज़कात की अदायगी और रोज़े रखने का हुक्म दिया। सैयदा उम्मे सलमा ये भी फरमाती हैं कि जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के सामने इस्लाम के मुतअद्दिद अहकामात बयान करने के बाद कहा, हमने इसकी तस्दीक की, इस पर ईमान ले आए। जो अहकामात वो अल्लाह की तरफ से लाए हमने इन्हें बरज़ा और रग़बत तस्लीम कर लिया। हमने इन्हें बरज़ा और रग़बत तस्लीम कर लिया। हमने एक अल्लाह की इबादत की और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराया। उन्होंने हम पर हराम किया, हमने इसे अपने लिए हराम, और जो उन्होंने हम पर हलाल किया हमने इसे अपने लिए हलाल कर लिया। इसलिए हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। सैयदा उम्मे सलमा बयान करती हैं, नजाशी ने जाफ़र बिन अबी तालिब से कहा कि आपके पास वो कलाम है जो आपके नबी अल्लाह की तरफ से लेकर आए हैं।
جعفر بن ابی طالب نے کہا ہاں۔ نجاشی نے کہا وہ مجھے پڑھ کر سنائیں، تو سیدنا جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم یہ آیات سن کر نجاشی زار و قطار رونے لگا، جس سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے تمام مذہبی رہنما بھی رونے لگے، جس سے ان کے آگے کھلے ہوئے صحیفے بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے ان سے کہا، اللہ کی قسم یہ پیغام اور وہ پیغام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اللہ کی قسم ان دونوں کا منبع ایک ہے۔ پھر نجاشی نے قریش کے دونوں نمائندوں کو گرجدار آواز میں حکم دیا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو آپ کے سپرد نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی حبشہ کے حکمران نجاشی نے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان تھا کہ ایمان لانے کے سنہری لمحات سے سعادت کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ ان کا بڑا سخت امتحان لیا جائے گا۔ ان کے خاوند عبید اللہ بن حجش نے دین اسلام سے مرتد ہو کر نصرانیت قبول کر لی۔ اس نے ہر طرح کی غربت میں زندگی بسر کی۔ وہ بیٹھ کر اپنے مستقل کے بارے میں غور و خوض کرنے لگی، اور وہ حبشہ میں اکیلی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس مکہ معظمہ بھی واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ تاحال مشرک ہے اور نہ حبشہ میں اکیلی باقی رہنے کی استطاعت رکھتی تھی۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں غم میں ڈوبی اور غور و فکر کر رہی تھی کہ اسی لمحے اس کے لیے کشادگی کی راہیں کھل گئیں۔ اسے کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی۔ یہ خوشخبری دنیا کے خزانوں اور اس کی فنا ہونے والی زیب و زینت سے بڑی تھی کہ نجاشی کی طرف سے سیدنا ام حبیبہ کے پاس ایک کنیز آئی، تاکہ اسے یہ خوشخبری دے کہ رسول اللہ نے آپ کو اپنے ساتھ رشتہ ازدواج میں مستلق کرنے کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر ام حبیبہ خوشی سے جھوم گئی۔ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وکالت کے فرائض سر انجام دیے اور آپ کی شادی سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے ساتھ کر دی، کیونکہ رسول اللہ نے ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں اسے وکیل بنایا تھا۔ حبشہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے وہ اس مبارک شادی میں جمع ہوئے۔ یہ کام اچانک ہوا، کسی صحابی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ کا حق مہر 4000 دینار ادا کیا گیا، اور حبشہ کے حکمران نجاشی نے اپنی طرف سے سیدنا ام حبیبہ کا تمام جہیز بھی تیار کر کے انہیں بھیجا۔ سیدہ ام حبیبہ عبید اللہ بن حجش کی بیوی تھی، وہ مرتد ہو کر فوت ہو گیا۔ سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ رسول اللہ نے شادی کر لی۔ حبشہ کے حکمران نجاشی نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وکالت کے فرائض سر انجام دیے۔ سیدہ ام حبیبہ کا حق مہر 4000 درہم مقرر کیا گیا، جو نجاشی نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ سیدہ ام حبیبہ اپنے خاوند کے مرتد ہو جانے کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن جب وہ واپس لوٹی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن کر ام المؤمنین کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہو چکی تھی۔ اسی لمحے سے سیدہ ام حبیبہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے صاف شفاف چشمے سے سیراب ہونا شروع کر دیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جب ابو سفیان مدینہ منورہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ والوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابو سفیان نے آپ سے مزید مہلت کے بارے میں بات چیت کی، جسے قبول کیا گیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو بیٹی نے جلدی سے بستر لپیٹ لیا۔ ابو سفیان نے یہ منظر دیکھ کر کہا، بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں پایا مجھے، یا یہ بستر میرے قابل نہیں۔ بیٹی نے جواب دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، آپ ایک مشرک شخص ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا مجھ سے دور ہو کر تیری یہ حالت؟ دن گزرتے گئے اور آخرکار وہ دن آ گیا جس میں حبیب کبریا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ حبیب کبریا کی وفات حسرت آیات پر سیدہ ام حبیبہ کا دل غم کے مارے پھٹا جا رہا تھا، کیونکہ سیدنا ام حبیبہ کے خاوند رسول اور محبوب تھے۔ وہ اپنی زندگی میں عبادت گزار، تہجد گزار اور روزے دار تھیں۔ ان کی زندگی اتنی دراز ہوئی کہ ان کا بھائی سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان ان کی زندگی میں امیر المومنین کے منصب پر فائز ہوئے۔ امام زاہبی لکھتے ہیں، معاشرے میں سیدہ ام حبیبہ کی عظمت و عزت تھی، خاص طور پر ان کے بھائی کے دور حکومت میں۔ ان کی وجہ سے ان کے بھائی کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ انہیں اہل ایمان کا ماموں کہا جاتا تھا۔ اوف بن حارث سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے سیدنا عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ام حبیبہ نے اپنی موت کے وقت مجھے بلایا اور کہا، ہمارے درمیان بعض اوقات کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی جو عام طور پر سوتروں کے درمیان ہو جایا کرتی ہے۔ جو کچھ ہم سے لغزش ہوئی اللہ مجھے اور آپ کو بخش دے۔ میں نے کہا، اللہ نے سب کچھ آپ کو بخش دیا اور آپ کے سر سے ہر طرح کا بوجھ اتار دیا۔
تو اس نے کہا تو نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تجھے خوش کر دے۔ اور اس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا اور اس سے بھی یہی بات کی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائی سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان کے دور خلافت میں 22 ہجری میں فوت ہوئی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور اپنے اللہ سے راضی اور وہ جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین۔